بلوچستان ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، 13 لاکھ بھارتی آرمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد کیا کر لیں گے؟ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اپنے بیٹے قربان کرنے والے قابل فخر ماں باپ موجود ہیں، پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد ان دہشت گردوں کو شکست فاش دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں کہا، ہم نے اس ملک کے قیام کے لیے بہت قربانیاں دیں، ہمیں اس کا دفاع کرنا بھی آتا ہے۔ جب تک عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا۔ آرمی چیف نے ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب بھی سمجھا دیا۔ کہا، ایک ایسا ملک جس کے تمام ادارے، شعبے، تنظیمیں قانون کے مطابق کام کریں، پوری طرح فعال ہوں اور ہر چیز آئین کے مطابق ہو رہی ہو، وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ آرمی چیف نے کہا، سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شہداء کی تحقیر کرنے والا بھی دشمن کا دوست اور پاکستان کا دشمن ہے۔ سوشل میڈیا سے متعلق بات کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اور سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈ ایز ریسیوڈ۔ پاکستان ابھر رہا ہے، بلندی پر جانے کی رفتار ہم نے تیز کرنی ہے۔ اقوام عالم میں پاکستان کو حقیقی مقام دلائیں گے۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں سے پرجوش خطاب۔ سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا۔ کہا، آپ صرف سفیر نہیں بلکہ وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ آپ مختلف تہذیبوں میں رہتے ہیں لیکن آپ کا تعلق ایک شاندار نظریے اور کلچر سے ہے۔ آرمی چیف نے دو قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، کشمیر پاکستان کی شہرک تھا اور رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ چاروں صوبے مل کر محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ایک یا دو صوبے آگے باقی پیچھے رہ جائیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا، چین نے IMF سمیت ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کے برے وقتوں کا ساتھی ہے۔ زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ خوشی ہے، میرٹ پر طلبہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا۔ استحکام کے 5 سال مل گئے، لوگوں نے فتنہ پہچان لیا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا، جب ہم اقتدار میں آئے تو کہا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کیا کسی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ نے کہا، سمندر پار پاکستانی ترسیلات زر نہ بھیجیں، اتنی ترسیلات زر بھیجیں کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 1 سال کے اندر عوام کے حالات بدل گئے۔ میو اور جنا اسپتال سے MS اور پرنسپل کو نکالا تو بھونچالا گیا۔ کسی سے نہیں ڈرتی، جسے نکالنا پڑا نکالوں گی۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، گولف بال جتنے اولوں سے تباہی، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ڈینٹ پڑ گئے، گھروں کی کھڑکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ فیصل مسجد کے بھی تمام شیشے ٹوٹ گئے۔ اولوں کے زور سے درخت کی ڈالیاں بھی برسات کی طرح جھڑتی رہیں۔ کئی مقامات پر درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ ماڈل ٹاؤن میں آسمانی بجلی گر گئی۔ راولپنڈی میں بھی بڑے اولے پڑے، زمین سفید ہو گئی۔ ژالہ باری کے بعد دکانوں کے آگے اور سڑکوں پر برف کا ڈھیر لگ گیا۔ طوفانی بارش نے پنجاب کے مختلف شہروں میں تباہی مچا دی۔ حادثات میں 5 افراد جان سے گئے۔ دیواریں اور چھتیں گرنے سے 19 افراد زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ جہلم سہاوا گلی میں ٹریکٹر ٹرالی پر گھر کی دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ جہلم میں ہی دیوار گرنے سے خاتون جان سے گئی۔ کوٹ ادو تونسا بیراج کے قریب آم کے باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ راولپنڈی رتا امرال کے علاقے میں مسجد کی دیوار گرنے سے نوجوان جان سے گیا۔ کوٹلی میں آسمانی بجلی سے جنگل میں آگ لگ گئی۔
آندھی کی وجہ سے بڑے رقبے پر پھیل گئی۔ جلاس میں طوفانی آندھی سے گھروں کی دیواریں گر گئیں، ایک بچہ جاں بحق، 2 زخمی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، خیبر میں لنڈی کوتل، تورخم اور دیگر علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ آبی ریلوں کے باعث پاک افغان شاہراہ بند کی گاڑیاں پھنس گئیں، ماہنسیرا شہر سمیت گرد و نواح میں طوفانی بارش، تیز ہواؤں سے مختلف مقامات پر درخت گر گئے، بجلی کا نظام بھی متاثر۔ خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ بھمبر، کوٹلی باغ اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی طوفانی بارش۔ اس وقت صوبے میں بد امنی ہے، علماء کرام کو، سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، کوئی رٹ حکومت کی موجود نہیں ہے۔ کے پی میں بے امنی ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، بلوچستان میں بھی حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پشاور میں 11 مئی کو ملین مارچ کیا جائے گا، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف مارچ کا اعلان۔ سردار اختر مینگل نے 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوگا، اجلاس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ آپ کو ہیومن ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، BYC جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں۔ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو ہے خاک بے بدن، اس کا وہ میرے منہ میں خاک وہ چڑھاتے ہیں۔ سو دے آر ناٹ پیسفل۔ کولیبریٹرز ہیں جو سیپریٹسٹ موومنٹ والے لوگ ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، وہ ان کے ساتھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، جتھے جمع کر کے بات منوائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ مہرنگ بلوچ کے مقدمات کا کیا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خالد مکسی کا کہنا ہے دنیا بھر میں قتل و غارت ہوتی ہے لیکن ملک ٹوٹنے کی بات نہیں کی جاتی، کچھ چیزوں پر ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جام کمال بولے دشمن نہیں چاہتا بلوچستان ترقی کرے، ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک ویژن دینا ہے۔ جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ایکسپیکٹ کریں گے کہ فوج نے اور چیف نے کرنا ہے، تو پھر یہ جو نونحال جمہوریت ہے ایکسپائرڈ جنازوں کی، دیٹ انکلوڈ ایوری ون انکلوڈنگ مائی سیلف، تو پھر اس کا کیا کام ہے؟ معیشت کی بہتری کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے، سب کام آرمی چیف نہیں کرنے ہیں تو پھر نام نہاد جمہوریت کا کیا؟ جو بھی پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل باردہ کی دی رپورٹرز میں گفتگو کا اوورسیز پاکستانی کنونشن میں کراؤڈ مکمل طور پر چارج تھا، آرمی چیف کے لیے بھرپور نعرے لگائے گئے۔ بانی پیچھے آئے جیل میں ہیں اور موجودہ قیادت مزے میں ہے، وہ باہر آ جائیں تو موجودہ آدھی قیادت نظر نہیں آئے گی۔ حکومت نے لیوی 70 روپے فی لیٹر تک لینے کی پابندی ختم کر دی۔ پیٹرول لیوی کے لیے 5 شیڈول کے خاتمے کا صدارتی آرڈیننس جاری۔ حکومت اب لیوی کی کوئی بھی رقم مقرر کر سکتی ہے، اس سے قبل حکومت لیوی 70 روپے فی لیٹر تک لینے کی پابند تھی۔ پیٹرول پر لیوی 70 سے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے، ڈیزل پر 70 سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری کی رہائشی بچی کا پرسرار اغوا اور قتل، سویرا نامی بچی کی لاش گجر نالے سے ملی، منگل کے روز بچی گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئی، گمشدگی کی رپورٹ تھانہ سچل میں درج کرائی گئی۔ CCTV فوٹیج سے پتہ چلا بچی کو ایک عورت اغوا کر کے لے گئی۔ بدھ کی شام پولیس نے اطلاع دی کہ بچے کی لاش نالے سے ملی، اہل خانہ کا تھانہ گلزار ہجری کے سامنے بچے کی لاش رکھ کر احتجاج۔ حیدرآباد کے قریب لوئی کوٹ پر پنجاب جانے والے ٹریلر پر مسلح افراد کی فائرنگ، سٹی ڈی پولیس کی فوری کارروائی، مسلح گروہ کو پیچھے دھکیل دیا، جائے وقوع سے ڈیٹونیٹر، دستی بم، پیٹرول بم اور بارودی مواد برآمد، ملزمان فرار، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔
رجحان میں پنجاب پولیس کا ڈاکوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، عمرانی گینگ کے 2 ڈاکو مقابلے میں ہلاک، 2 شدید زخمی۔ ریکارڈ یافتہ ہلاک ملزمان پولیس کو کئی سال سے مطلوب تھے۔ ڈی پی او راجن پور کا کہنا ہے کچا جمال میں ایک جامع حکمت عملی کے تحت آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آپریشن میں آصف نامی شہری کو بازیاب کیا، پولیس نے ڈاکوں کی پناہ گاہوں کو آگ لگا دی۔ پنجاب حکومت نے گندم کاشتکاروں کے لیے 15 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا، 5 لاکھ کسان پیکج سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر پنجاب نے کہا کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے براہ راست مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ اس سال گندم کے کاشتکاروں کے لیے ابیانہ اور فکس ٹیکس میں بھی چھوٹ دی جائے گی۔ گندم کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے 4 ماہ کی مفت اسٹوریج کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ سندھ کے اعتراضات کے باوجود ٹیپلنگ کینال سے پانی لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات پنجاب حکومت نے 1000 کیوسک پانی لینے کے سلسلے کو بڑھایا۔ سندھ حکومت کا وفاق اور رسا کو احتجاجی مراسلہ، دریائے سندھ سے 3800 کیوسک پانی لیا جا رہا ہے۔ پنجاب جہلم چناب زون کو اپنا پانی دینے کے بجائے دریائے سندھ سے دے رہا ہے۔ صوبائی وزیر جام خان چلو کا کہنا ہے وفاق ارسا سندھ سے ناانصافیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ فوجی عدالتوں کے ٹرائل کا سویلین عدالتوں سے موازنہ نہ کیا جا سکتا۔ آپ کو ہمیں شفاف ٹرائل ہی نہیں بلکہ قانونی طریقہ کار پر بھی مطمئن کرنا ہے۔ ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال خان مندوکیل کی ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا ملٹری ٹرائل میں ملزم کو دفاع کا مکمل موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ جس بھارتی فیصلے پر آپ اکتفا کر رہے ہیں وہ غیر متعلقہ ہے۔ بھارت میں تو سویلین کا فوجی ٹرائل ہی نہیں ہوتا۔ کہا گیا کہ بھارتی جاسوس کو اپیل کا حق ملا مگر اپنے لوگوں کو نہیں۔ کلبھوشن کو ویانا کنونشن کے تحت کونسلر رسائی دی گئی۔ کونسلر رسائی کو اپیل کا حق دینا نہیں کہہ سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دی کہ کلبھوشن ہو یا کسی اور ملک کا شہری، کونسلر رسائی تو سب کے لیے ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ نشاط ہنڈائی پر گمراہ کن اشتہار پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ عائد۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے ہنڈائی نے توسان گاڑی کی تعارفی قیمت صرف 24 گھنٹے میں بڑھا دی۔ گاڑی کی لانچ پر صارفین کو ڈسکاؤنٹ سے متعلق گمراہ کیا۔ صارفین کو کم قیمت کا جھانسا دیا گیا۔ دیانتداری سے اشتہار دینا ضروری ہے ورنہ سخت۔ کراچی لیاری ایکسپریس وے پر حادثات بڑھنے لگے۔ سراب کوٹ سرنگی ختم ہونے کے بعد رانگ وے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ہیوی ٹریفک سمیت رکشہ موٹر سائیکلیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ شہریوں کی چہل قدمی روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن۔ ٹریفک پولیس نے 9 تا 16 اپریل تک کی پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی۔ ہیلمٹ نہ ہونے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ فٹنس نہ ہونے اور اوور سپیڈنگ پر 193 ڈمپر اور ٹینکر تحویل میں لیے گئے۔ کراچی میں گاڑیوں کی پکڑ دکڑ، ہیوی ٹرانسپورٹرز نے مال اٹھانا بند کر دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے کام بند کرنے سے بندرگاہوں پر کنٹینرز جمع۔ ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں بندرگاہوں، گوداموں اور اڈوں پر کھڑی کر دی۔ سیکٹری کراچی گڈز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کے پی ٹی پورٹ قاسم سے کام بند کر دیا۔ پورٹ قاسم سے روزانہ 3000 گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ہزاروں گاڑیوں کی فٹنس کے کام کے لیے وقت دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ آئندہ بجٹ میں ریلیف کی تیاری، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے 3 تجاویز تیار۔ ایف بی آئی ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس ریلیف پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، صرف نچلے سلیب تبدیل کیے جائیں گے۔ ماہانہ 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ وصول کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ۔ ریلیف میں 6 لاکھ سالانہ کے بجائے زائد رقم کو پہلی سلیب میں شامل کیا جائے گا۔ بجٹ میں زیادہ تنخواہ دار کے لیے کسی ریلیف کی تجویز نہیں۔ این 213 عمرکوٹ میں ضمنی الیکشن آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی سبا تالپور اور اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار لال ملہی میں مقابلہ ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں عمرکوٹ میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا مقابلہ تمام جماعتوں کے اتحاد سے ہے۔ مذہبی اور قوم پرست جماعتیں بھی پی ٹی آئی امیدوار کی حمایت کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو شکست دینا تمام جماعتوں کے اتحاد کا خواب ہے۔ پیپلز پارٹی ضمنی انتخاب میں کامیاب ہوگی۔
پاک چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سی پیک کے تحت $25 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی۔ صدر شی جن پنگ ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تمام پڑوسیوں کے ساتھ مل کر بہتر مستقبل کی تشکیل چاہتے ہیں۔ ایران میں قتل 8 پاکستانیوں کی میتیں، وطن واپس لانے کے انتظامات مکمل، خصوصی طیارہ میتیں واپس لانے کے لیے ایران کے شہر زاہدان پہنچے گا۔ میتیں تدفین کے لیے آج بہاولپور پہنچائی جائیں گی۔ ایئرپورٹ پر تعزیت تقریب ہوگی۔ ایرانی انتظامیہ خراج عقیدت پیش کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے میتیں پاکستان پہنچانے کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ بھارت میں متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ رکن لوک سبھا اسد الدین اویسی کا کہنا ہے متنازع قانون مسلم کمیونٹی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی چیف جسٹس نے مغربی بنگال میں احتجاج کے دوران کشیدگی کا نوٹس لے لیا۔ مغربی بنگال میں احتجاج کے دوران 3 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے فسادات کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی اور BSF کو قرار دے دیا، کہا مودی امت شاہ کو کنٹرول کریں، وہ سیاسی فائدے کے لیے بھارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ PSL 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، ملتان سلطانز کو 47 رن سے ہرا دیا۔ پنڈی میں ملتان کی ٹیم 203 رنز کے تعاقب میں 155 رنز پر ڈھیر۔ جیسن ہولڈر نے تباہ کن بالنگ کر کے 4 وکٹیں حاصل کی۔ پنڈی میں اسلام آباد نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 202 رنز جوڑے۔ صاحبزادہ فرحان 53 اور کولن منرو 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حیدر علی نے 33 اور جیسن ہولڈر نے 32 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس براہ راست۔ PSL کا بڑھائے جوش پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی نے کہا لگتا ہے پنڈی میں شیشے ٹوٹیں گے، ملتان تکڑی پوزیشن میں ہے۔ کامران نقمل نے رائے دی پنڈی میں 200 رنز چیز ہوتے ہیں۔ اداکار عماد عرفانی بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا۔ کہا باسط علی اور کامران نقمل کا بڑا فین ہوں، دونوں کرکٹرز کے چھکے چوکے دیکھنے میں مزہ آتا تھا۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے سب کو خوب ہنسایا۔